خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بھی روایت آتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے کام کاج، سارے گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ مال غنیمت آیا۔ مال غنیمت جب آیا تو اس میں غلام بھی آتے تھے، کنیزیں بھی آتی تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے خاتون جنت سے آپ نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال غنیمت آیا ہے اور اس میں غلام بھی ہیں، کنیزیں بھی ہیں، تو آپ صبح سے لے کے رات گئے تک کام کاج مصروف رہتی ہے، پھر رات ہوتی ہے، پھر مصلیٰ شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرمایا کرتی تھیں جب مصلیٰ پہ جاتی تھی نا، رات کو گھر کے کام کاج ختم کر کے جب رات کو مصلیٰ پہ جاتی تھیں اور جب صبح فجر کی اذان آتی تھی، آپ فرماتی تھی مولا میرے سجدوں کے آگے تیری راتیں چھوٹی پڑ گئی۔ پھر صبح ہو کے پھر گھر کے کام کاج شروع، شوہر، بچے، ان کی تربیت کے معاملات۔ تو اپنے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جائیں اور والد صاحب سے، بابا صاحب سے عرض کریں کہ آپ کو کوئی خادمہ مل جائے نا کام کے لیے تو آسانی ہو جائے گی، تھوڑی سہولت ہو جائے گی۔ اور صحابہ کرام رکھا کرتے تھے گھروں میں۔ آپ گئیں۔ روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جب پہلے دن آپ گئے نا، مولا علی کرم وجہ کریم اور دونوں ساتھ گئے تو دیکھا کہ ضرورت مند کھڑے تھے، حضور علیہ السلام تقسیم فرما رہے تھے، تو ان کی ہمت نہیں ہوئی اور واپس آ گئے۔ اگلے دن پھر گئے اور جب جا کے ایک طرف کھڑے ہو گئے، آقا علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا اور طلب فرما کے فرمایا کہ بیٹا کیسے آنا ہوا۔ بلکہ جب خاتون جنت جب بھی چلی جاتی تھی نا تو آقا علیہ السلام جس معاشرے کے اندر بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، جس معاشرے کے اندر بیٹی کو ذلت سمجھا جاتا تھا، جس معاشرے کے اندر بیٹی پیدا ہوتے ہی ساتھ زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اب آقا علیہ السلام پریکٹیکلی دکھا رہے ہیں کہ آپ جب بیٹی آتی ہے تو آقا علیہ السلام خود اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے وہ جو گلا دبایا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کو دکھا رہے تم گلا دباتے تھے، دیکھو میں بیٹی کا ماتھا چوم رہا ہوں۔ بیٹی کبھی پیشانی چومتے، کبھی ہاتھ چومتے اور پھر اپنے ساتھ اپنی جگہ بٹھاتے، پھر بڑی شفقت فرماتے کہ کیسے آنا ہوا۔ تو اس دن بھی یہ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا۔ اب خاتون جنت سے بولا نہیں جا رہا، تربیت جب آپ سے نہیں بولا گیا تو مولا علی کرم وجہ کریم سمجھ گئے کہ خاتون جنت نہیں بولیں گی، تو اس پہ آپ نے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ میں ان کو لے کر آیا ہوں، یعنی پیش صفائی پیش کی، خود نہیں آئی ہیں، میں ہی ان کو لے کر آیا، میں نے ان سے کہا ہے، ٹھیک۔ اور چونکہ اکیلی ہیں، گھر کے کام کاج سارا دن میری خدمت ہے، بچوں کی تربیت ہے، پھر گھر کے کام کاج ہیں اور پھر رات بھر کی شب بیداریاں، تو تھک جاتی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر کوئی سہولت کے لیے کوئی خادمہ مل جائے تو خاتون جنت کو تھوڑا آرام مل جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی شہزادی کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھیں، آپ نے فرمایا بیٹا اب لینے کے آئے تھے ایک خادمہ، ٹھیک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا ابھی تو میں جو ضرورت مند ہیں، ابھی تو میں ان سے فارغ نہیں ہوا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں، تمہیں میں اس کے علاوہ کچھ اور چیز دیتا ہوں جو تمہارے کام آئے گی۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ اچھا بیٹا ایسا کیا کرو، کام کا مسئلہ ہے نا کہ تھک جاتی ہو، کام کرتے کرتے تھک جاتی ہو، یہی ہے نا، جی۔ فرمایا اچھا جاؤ ایسا کرو کہ اب ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ 3 تسبیحاں، یہ ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرو۔
اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ لینے آئے تھے سہولت، خادم ماں عبادت تو پہلے ہی زیادہ تھی، آقا علیہ السلام نے اور بڑھا دیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ نہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کچھ عرض کی کہ سرکار ہم تو خادمہ لینے آئے تھے، نہ خاتون جنت نے کچھ ایسا عرض کیا، بلکہ آقا علیہ السلام نے جب یہ وظیفہ ان کو عنایت فرمایا نا تو وہ دونوں اتنے خوش ہوئے اس کو پا کر کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی، چہرے کھل اٹھے۔ ہمیں اگر کوئی مشکل وقت میں کوئی کہنا کہ یہ اعلیٰ وزیر، یار میں پہلے ہی پریشان ہوں، یہ ایک وظیفہ اور مجھے پکڑا دیا کہ یہ پڑھ لے گا۔ اللہ کا نام لینے سے گھبرا رہے ہیں، پریشانی اپنی جگہ کھڑی بھی ہو، پریشانی بھی تو اللہ نہیں حل کرنی ہے نا، لیکن اللہ کی طرف وظیفہ کیا ہے، آپ اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں، وہ فاصلے طے ہوتے ہیں، قرب کی منزلیں کی طے ہوتے ہیں۔ جو اولیاء تصوف کے اندر جو وظائف، ہم عاملین کی بات نہیں کر رہے، تصوف کے اندر اولیاء کرام جو اپنے مشائخ اپنے مریدین کو جو وظائف دیا کرتے ہیں وہ قرب الہی کے حصول کے لیے دیتے ہیں، وہ کسی کمال کو حاصل کرنے کے لیے نیت سے نہیں دیتے کہ تمہیں کمالات حاصل ہو جائیں گے۔ تو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ باطن کی آنکھ روشن کرنا، یہ روشن کرنا، وہ روشن کرنا، کشف کا ہو جانا۔ اولیاء کرام اس طرف توجہ رکھ کے یہ چیزیں عنایت نہیں کرتے، کہتے ہیں بس یہ پڑھو اور اللہ کی رضا کی نیت سے پڑھو بس۔ اب جب آپ کوئی عبادت اللہ کی رضا کی نیت سے کریں گے تو اللہ کے قریب ہی ہوں گے نا، اس کی خوشی کی خاطر۔